کیا آپ نے ایک حکیم صاحب کا عجیب و غریب واقعہ سنا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو حکیم صاحب تھے ان کا اصل پیشہ کیا تھا؟ اور کیا ان سے مریض شفا یاب بھی ہوتے تھے یا نہیں؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ابو محمد الخشاب غوری سے مروی ہے کہ ایک جلاہے کا عذر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پر الک گلاب اور تبرہندی تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جلاہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ اس نے کہا تو اس امامہ کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں تو اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا تو ایسا مت کر، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب لوگوں کو تو جان سے مارے گا تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا یہ میرا اٹل فیصلہ ہے۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرنا شروع کر دی اور کافی روپے کمائے اور کئی دن ایسے کرتا رہا۔ پھر آ کر بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک جیسی گولی بنا لیتا ہوں اور ہر بیماری کو وہی دیتا ہوں، دیکھ کتنا کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ کام چھوڑ دے۔ اس جلاہے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندے کا گزر حکیم صاحب کے مطب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی مالکہ سے کہا جو کہ سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ اس ملکہ نے کہا کہ اس کو بلائیں۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لے آئے اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیم یہ سمجھ نہیں سکے تھے۔ اس جلاہے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ وہ لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو ذوف جاتا رہا اور وہ اٹھ بیٹھی۔ پھر تو اس کی خوب واہ واہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کو بلا کر بادشاہ جس مرض میں مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوائی کہہ دی جس سے اس کو فائدہ پہنچا اور بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جلاہے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص ایک جلاہا ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ سلطان نے کہا کہ اس شخص کے ہاتھ سے مجھے صحت ہوئی اور فلاں عورت کو اسی کے علاج سے صحت ہوئی۔ یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات بالکل تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تجربہ کرانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ایسا کر لو اور انہوں نے کچھ سوالات تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جلاہے نے کہا اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم جواب نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ طبیب ہو۔ لیکن کیا تمہارے یہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا اس میں ایسے بیمار ہوں گے جو مدت سے پڑے ہوئے ہوں گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا کہ بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے کہ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ چنانچہ سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ تم سب یہاں بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانہ کا افسر تھا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس جلاہے نے اس افسر سے کہا کہ جو کچھ میں عمل کروں تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا۔ اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی دلاؤں گا، اگر تو خاموش رہا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا کہ میں خاموش رہوں گا اور افسر سے حلف بالطلاق دلایا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ لے کر آؤ۔ وہ بہت سا تیل لے کر آیا۔ اس جلاہے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض سے کہا کہ تیری بیماری صرف اسی سے دفع ہو سکتی ہے تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا، اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم جی نے کہا تجھے یہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس مریض نے کہا مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم جی نے کہا کہ پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جانا چاہیے تھا۔ اس مریض نے کہا بس یوں ہی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں تندرست ہو گیا۔ وہ یہاں سے نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا کہ میں تو شفا یاب ہو گیا۔ ان صاحب کی آمد سے پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا۔ اس سے بھی ایسا ہی کیا گیا کہ تیری بیماری صرف اسی طرح دور ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اللہ اللہ، جی میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو آج شام کو واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم جی نے کہا کہ اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو تو چلا جا اور لوگوں سے کہتے جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔
अब ये भी निकल कर भागा और लोगों से कहता गया कि हकीम साहब की बरकत से मुझे तो सेहत हो चुकी है। ये हाल सबका हुआ, यहाँ तक कि सब हकीम का शुक्र अदा करते हुए रुखसत हो गए और भागते ही चले गए और हकीम की शोहरत हो गई और मुखालिफिन शर्मिंदा हो गए। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाजरीन के लिए आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।